بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خاندانی پس منظر کیا ہے اور ان کے بھائی بہن پاکستان میں کن عہدوں پر کام کرتے ہیں؟ جنرل عاصم منیر کے حافظ قرآن ہونے کے حوالے سے میڈیا پر کون کون سی افواہیں سرکولیٹ کر رہی ہیں؟ جنرل عاصم منیر کو ISI کے عہدے سے ہٹا کر جنرل فیض کو DG/ISI لگانے کی اصل سٹوری کیا تھی؟ اور ہاں، ملٹری حلقوں میں اے اسٹریٹ ایرو کہلائے جانے والے عاصم منیر کے ایسے کون سے ریکارڈ ہیں جس سے ہماری پبلک واقف ہی نہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں افواج پاکستان کے نئے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر احمد کی زندگی سے متعلق 25 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ جنرل عاصم منیر جنرل پرویز مشرف کے بعد وہ دوسرے آرمی چیف ہیں جن کا تعلق سید گھرانے سے ہے۔ ان کے والد سید سرور منیر شعبہ تدریس سے وابستہ تھے اور وہ CB ٹیکنیکل ہائی اسکول طارق آباد لال کرتی راولپنڈی کینٹ میں 1972 سے 1985 تک پرنسپل رہے۔ جنرل عاصم منیر کا خاندان شروع دن سے ہی دیندار تھا۔ ان کے والد نے اپنے محلے میں مسجد بنوائی جہاں نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا مدرسہ بھی تھا اور بچے قرآن مجید حفظ کرتے۔ جنرل عاصم منیر کا گھر راولپنڈی کے معروف علاقے ڈھیری حسن آباد کی کینٹونمنٹ بورڈ ڈسپنسری والی اسٹریٹ میں ہوا کرتا تھا، لیکن اب ان کے اہل خانہ وہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کی فیملی کی بات کریں تو وہ کل 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ ان کے محلہ داروں کے مطابق ان کا خاندان حفاظ کا خاندان مشہور تھا۔ ان کے دونوں بھائی قاسم منیر اور ہاشم منیر بھی حافظ قرآن ہیں۔ جنگ جیو گروپ سے وابستہ صحافی حافظ طاہر خلیل کے مطابق میرے والد اور جنرل عاصم کے والد گہرے دوست تھے اور دونوں نے طے کیا تھا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قبل قرآن حفظ کرانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل عاصم نے قرآن مجید مکمل کر کے اسکول میں داخلہ لیا تھا۔ حافظ طاہر خلیل بتاتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر ایک لائق طالب علم تھے اور جب وہ 1974 میں مدرسے میں قرآن مجید حفظ کرنے آئے تو انہوں نے صرف 2 سال کے اندر قرآن حفظ کر کے اپنی ذہانت ثابت کر دی۔ یاد رہے کہ طاہر خلیل کے والد حافظ خلیل احمد جنرل عاصم منیر کے استاد تھے اور انہی کے والد کے قائم کردہ مدرسہ میں پڑھاتے تھے۔ سوشل میڈیا پر ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر جن دنوں سعودی عرب میں بطور لیفٹیننٹ کرنل تعینات تھے تو اس دوران انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ ان کے آرمی چیف بننے کے بعد ملک کے نامور عالم دین مفتی تقی عثمانی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا، الحمدللہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک حافظ قرآن آرمی چیف کا تقرر ہو رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے مدینہ منورہ میں قرآن کریم حفظ کیا۔ امید ہے کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں قرآنی ہدایات کو مد نظر رکھیں گے۔ ان کا تقرر گرم جوش خیر مقدم کا مستحق ہے۔ سادات گھرانے سے تعلق رکھنے والے جنرل عاصم منیر سنی سید ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے تو انہیں قرآن مجید کو حفظ کرنے کا شوق ہوا اور یوں انہوں نے کچھ عرصے میں قرآن کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 38 برس تھی۔ ہمارے موجودہ سپہ سالار کے بڑے بھائی کا نام قاسم منیر ہے جو بیوروکریٹ تھے اور اسکیل 22 میں عہدے کی میعاد مکمل کر کے 3 سال پہلے ریٹائرڈ ہوئے۔ ان کے دوسرے بھائی سید ہاشم منیر اپنے والد مرحوم کی طرح اب بھی FG ٹیکنیکل ہائی اسکول طارق آباد راولپنڈی کینٹ میں تدریسی فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ راولپنڈی کے علاقے ڈھیری حسن آباد سے تعلق رکھنے والے جنرل عاصم منیر پاکستان کی فوج کے ان افسران میں سے ہیں جو آفیسر ٹریننگ اسکول OTS کے ذریعے آرمی آفیسر بنے۔ ان کا تعلق منگلا کے صدر میں OTS کورس سے ہے۔ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بننے والے پاکستان آرمی کے دوسرے آرمی چیف ہیں جو آفیسر ٹریننگ اسکول منگلا سے فارغ التحصیل ہو کر آئے۔ اس سے پہلے جنرل محمد ضیاء الحق آفیسر ٹریننگ اسکول منگلا سے فارغ التحصیل ہو کر پاک آرمی میں کمیشن حاصل کرنے والے پہلے آرمی چیف بنے تھے۔ آرمی چیف بننے سے پہلے جنرل عاصم منیر فوج کے 14 لیفٹیننٹ جنرل صاحبان کی فہرست میں پہلے نمبر پر تھے
اور وہ آرمی چیف کے مضبوط امیدوار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں افواج پاکستان کی کمان سونپی۔ جنرل عاصم منیر کو فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23ویں بٹالین میں کمیشن ملا تھا۔ وہ اپنی ترقی اور موجودہ تعیناتی سے قبل ایک 3 اسٹار جنرل کے طور پر کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر GHQ میں تعینات تھے۔ جنرل عاصم منیر احمد ہماری عسکری تاریخ کے وہ پہلے کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں جنہیں آرمی چیف مقرر کیا گیا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کوارٹر ماسٹر جنرل وہ آفیسر ہوتا ہے جو کہ فوج میں ہونے والے تمام تر اخراجات جیسا کہ اسلحہ کی خرید و فروخت کا بجٹ، سپاہیوں کی تنخواہیں، فوجی چھاؤنیوں کے اخراجات سمیت کئی دیگر مالی معاملات کا انچارج اور ہیڈ ہوتا ہے۔ سید عاصم منیر کو ستمبر 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی اور انہیں 27 نومبر 2018 کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سربراہ کے طور پر چارج دیا گیا۔ جنرل عاصم منیر کا ISI کے سربراہ کے طور پر دور تاریخ میں مختصر ترین سمجھا جاتا ہے اور صرف 9 ماہ بعد ہی انہیں اچانک 2019 میں کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا تھا۔ جنرل عاصم منیر پاکستان کی عسکری تاریخ کے وہ پہلے آرمی چیف ہیں جو 2 انٹیلیجنس ایجنسیوں ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کی سربراہی کر چکے ہیں۔ جنرل طلعت مسعود کے مطابق ان کے علم میں اس سے قبل کوئی آرمی چیف نہیں گزرا جس نے سارڈ آف آنر حاصل کی ہو۔ یہ وہ اعزاز ہے جو جنرل عاصم منیر کے پاس ہے۔ جنرل عاصم منیر DG ملٹری انٹیلیجنس کے علاوہ فورس کمانڈر ناردرن ایریاز کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بطور لیفٹیننٹ کرنل کے طور پر سعودی عرب میں بھی ڈپلائیڈ رہے۔ جنرل عاصم منیر کے عسکری کیریئر پر نظر دوڑائیں تو انہیں اپریل 1986 میں پاک فوج میں 17 آفیسرز ٹریننگ کورس کے ذریعے کمیشن ملا۔ کپتان، میجر اور لیفٹیننٹ کرنل کے عہدوں پر ترقی ہوئی۔ سعودی عرب میں تعینات رہے، بریگیڈیئر بنے۔ فروری 2014 میں میجر جنرل کے رینک پر اہم ترقی ملی۔ 2014 میں کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریا تعینات رہے جو اس وقت راولپنڈی کور کے تحت بھی تھی۔ 2017 میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس تعینات ہوئے۔ اکتوبر 2018 لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی ہوئی۔ ISI چیف بنائے گئے۔ جون 2019 میں کور کمانڈر گجرانوالہ بنائے گئے۔ اکتوبر 2021 میں کوارٹر ماسٹر جنرل مقرر ہوئے اور پھر 24 نومبر 2022 کو 4 اسٹار جنرل بنائے گئے اور انہیں آرمی چیف مقرر کیا گیا۔ عام طور پر آرمی چیف لانگ کورس سے آنے والے جنرل بنتے ہیں، مگر جنرل عاصم منیر لانگ کورس سے نہیں بلکہ OTS سے آئے ہیں۔ لانگ کورس سے مراد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں منعقد ہونے والے 2 سالہ کورس ہے جس سے تربیت پا کر پاکستانی فوج کے افسران فوج کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ لانگ کورس ایبٹ آباد کی کاکول اکیڈمی میں ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے جب بطور ISI سربراہ تب کے وزیر اعظم عمران خان کو ان کے سسرالی مانیکا خاندان کی خواتین اور حضرات کی کرپشن کے بارے آگاہ کیا تو خان صاحب غصے سے لال ہو گئے اور انہیں عہدے سے ہٹا کر فیض حمید کو نیا ISI چیف بنا دیا۔ خیر، ان خبروں میں کتنی صداقت ہے یہ کنفرم نہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے موقع پر یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں کہ لندن میں بیٹھے میاں نواز شریف باضد تھے کہ سینیورٹی کے پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے جنرل عاصم منیر ہی کو افواج پاکستان کی کمان ملنی چاہیے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جنرل سید عاصم منیر کی بے مثال عسکری خدمات کو سراہتے ہوئے صدر ممنون حسین نے مارچ 2018 میں انہیں ہلال امتیاز سے نوازا تھا۔ تب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم پاکستان تھے۔ جنرل عاصم منیر ایک بہترین آفیسر ہیں جس کا اعتراف ان کے کولیگز کرتے ہیں۔ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے بھائی شجاع نواز اپنی کتاب کروسڈ سورڈز میں لکھتے ہیں کہ عسکری حلقوں میں جنرل عاصم منیر احمد کو اسٹریٹ ایرو یعنی سیدھا تیر پکارا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے 6 جرنیلوں کی فہرست وزیر اعظم سیکریٹریٹ بھجوائی گئی تھی تو اس موقع پر پاکستانی صحافی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو کہ اب 4 اسٹار جنرل بن چکے ہیں ان کے لیے ڈارک ہارس کا محاورہ استعمال کرتے رہے۔ جن لوگوں کو گھڑ دوڑ کا شوق ہے وہ ڈارک ہارس کی اصطلاح کو بخوبی جانتے ہوں گے۔
डार्क हॉर्स एक ऐसे घोड़े को कहा जाता था जो कभी भी फेवरेट नहीं होता। रेस शुरू होती है, फेवरेट्स आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, फिर गैर मुतवक्के तौर पर अकब से एक घोड़ा यानी डार्क हॉर्स बरामद होता है और फेवरेट्स को पिछाड़ते हुए फिनिश पॉइंट पर पहुंचकर रेस अपने नाम कर लेता है। हमारी आज की काविश आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।